رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم کیا کیا رحمتیں اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں، ہم ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد بتایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا اس کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح سے انجام دے رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ بے شک فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی ہے وہ الگ نوعیت کی ہے۔ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے، ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کے امکان ہی نہیں ہیں۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا ہے۔ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ کبھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہو تو فوراً صرف اللہ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر گناہ کرنے کے دائیں کبھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کرنے کا دائیا پیدا ہوگا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا اور اسے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی ہی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، جس کے اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ انسان اللہ کے خوف اور عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔
اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔